أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی قدرتوں کے بعض مظاہر کے تذکرے ہوئے تھے، جن میں سے ایک بہت بڑا مظہر اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی وہ مقام ہے جہاں سمندر کا پانی میٹھا ایک طرف ہے اور کھارا ایک طرف، اور درمیان میں اللہ رب العزت کے حکم کی دیوار ہے. صرف مٹی کی، گارے کی، سیمنٹ کی، لوہے کی کوئی دیوار نہیں ہے، اللہ کے حکم کی دیوار. کھارا پانی میٹھے پانی کی طرف ذرہ برابر نہیں بڑھ رہا اور میٹھا کھارے کی طرف نہیں جا رہا. اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بنا رکھی ہے. میٹھا میٹھا ہے، کھارا کھارا ہے، مکس نہیں ہو رہا. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی کشتیاں، آپ کے جہاز جو ہماری قدرت اور طاقت کے یا ہمارے تعاون کے بغیر سمندر کی پیٹھ پر چل ہی نہیں سکتے تھے، ہم نے تمہارے جہاز چلائے جن سے تم ایک شہر میں دوسرے شہر سفر بھی کرتے ہو اور اپنا بہت سارا سامان بھی ادھر سے ادھر لیے جاتے ہو. اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کشتیاں پانی کی تہہ پر نہ چل سکیں. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوتا ہے اور وہ کشتیاں چلتی رہتی ہیں، جس پر کہ تم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو وہ کم ہے.
اور قرآن کریم کے ایک مقام پر نہیں بلکہ 4 جگہ پر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن اور رات کی گردش، دن اور رات کی آمد و رفت، دن اور رات کا آنا جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ وہ سورج کو حکم دے کہ سر پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ، اسے دنیا کی کوئی طاقت آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ہم سارے اس زمانے کو صرف رات بنا دیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج کو کھینچ کر لائے اور دن چڑھا سکے۔ یہ ساری صرف اللہ رب العزت کی ہی قدرتیں ہیں کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ اور اسی نے وسخر الشمس والقمر، اس نے ہی سورج اور چاند دونوں کو مسخر کیا ہوا ہے، کام لگایا ہوا ہے، اور جس کام لگایا ہوا ہے وہ بخوبی اس کام کو سر انجام دے رہے۔ اس میں انہوں نے ذرہ برابر بھی کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ کوئی گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ کمپیوٹرائز سسٹم آ گئے، بہت کچھ ہو گیا، اس کے باوجود آج ٹرینوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جہازوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور بسوں گاڑیوں کا تو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ وہ تو بغیر کمپیوٹر کے چل رہی ہوتی ہیں، جہاں چاہے ٹھک کی آواز آئی اور کیا سے کیا ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو نظام ہے تسخیر شمس و قمر، اس میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس اتنی لمبی زندگی میں یا انسانی تاریخ میں سورج اور چاند آپس میں کہیں ٹکرا گئے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ نے فرمایا ہے یہ ہے تمہارا رب جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ساری کی ساری بادشاہی صرف اسی کو لائق ہے۔ بادشاہ وہی ہے، اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کائنات میں اس کا شریک ہو، وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے۔ نہ کوئی اس کائنات کو بنانے میں اس کا ساتھی تھا، شریک تھا، اور نہ اس کائنات کو چلانے میں کوئی ساتھی اور شریک ہے۔ اور جب کائنات کو بنانے میں وہ اکیلا ہے، چلانے میں وہ اکیلا ہے، تو پھر عبادت کے لیے ہم کہاں سے لوگوں کو ساتھ لے آتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے ذرہ برابر بھی اس کائنات کا بنایا ہو تو پھر تو کوئی بات بھی ہو۔ جب بنانے والا وہ ہے، چلانے والا وہ ہے، باری آتی ہے عبادت کی تو کبھی اس دربار پہ، کبھی اس سرکار کے پاؤں میں دھکے کھاتے پھرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، لہ الملک، بادشاہی ساری اس کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ، وہ بت یا فرشتے یا جن یا اولیاء جن کو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی جھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کھجور کی جھلی کی 2-3 قسمیں ہیں، ان 2-3 قسموں کو بیان کیا۔ ایک یہاں ہے قطمیر۔ قطمیر وہ جھلی ہے جو کھجور کو اگر آپ کھولیں تو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس جھلی کو آپ الگ کر سکتے ہیں، اور اسے الگ کر کے آپ اپنے گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے 2 پوروں میں یوں گمائیں، آخر میں آ کے ایک نقطہ سا رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہیں تم اپنا رب بنائے پھر رہے ہو، جنہیں خدا بنائے پھرتے ہو، وہ تو اس کائنات کے جھلی برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، اور کھجور کی جھلی یہ جو پوری گٹھلی کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کھجور کی جھلی 2 اور جگہوں پر بیان فرمائی ہے کہ وہ بھی جھلی ہے، لیکن وہاں دونوں جگہ پر سورہ نساء میں ایک آیت
جو آیت نمبر 49 ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جو اپنے آپ کو اپنا تزکیہ ہم چما دیگر نیست، ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہر وقت اپنی ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی تعریف اللہ کرے، جس کا تزکیہ اللہ بیان کرے، جس کو اللہ ریکمنڈ کرے، اس کی ریکمنڈیشن کو کام آئے گی۔ میں یہ میں کسی کام کی نہیں ہے، یہ انانیت ہے، یہ تکبر کو ہوا دیتی ہے، اور تکبر وہ بیماری ہے جو کہ انسان کی نیکیوں کو یوں کھا جاتے ہیں جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں کہ تکبر آدمی کی نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ اپنی ستائش اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں، جبکہ ان کی یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ اگر اللہ جس کی پاکیزگی، جس کا تزکیہ، جس کی کوئی تعریف اللہ بیان کرے، اس کی کوئی حیثیت بنتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر کھجور کی جھلی، اور یہ جھلی پوری اس کھجور کی جو گٹک ہے، یا کیا کہیں گے، کھجور کے اندر سے جو دانہ نکلتا ہے، اس پورے پر نہیں۔ یہ فتیل کیا ہے؟ فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو دیے کے اندر بتی ہوتی ہے نا، اب دیے کا تو زمانہ رہا نہیں، بتی بھی پتہ نہیں یاد ہوگی آپ کو یا نہیں۔ اس کا مٹی کا یا لوہے کا دیا ہے، چراغ، اور اس میں تیل ہوتا ہے، اور تیل کو ایک چھوٹی سی روئی کی بتی یا دھاگے کی بتی بنا کے کنارے پہ لگایا ہوا ہوتا ہے، اس بتی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ تیل کے اندر بھی آگ نہیں جاتی، اور آہستہ آہستہ وہ تیل چوستی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، اسے بتی کہا جاتا ہے، اور فتیل بتی ہے۔ اب کھجور کی گٹھلی میں بتی کہاں ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے سینٹر میں ایک سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کہیں یا لکیر کہیں، ایک لکیر ٹائپ جگہ ہے، وہ تھوڑی سی کھجور کی اس گٹھلی کے نیچے گئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی بتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کے عمل کو مکمل طور پر اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جتنا کہ کھجور کے اس سوراخ کے اندر چھوٹی سی جلی ہوتی ہے یا بتی ہوتی ہے، اتنا بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 ہے، جبکہ سورہ نساء کے اندر ہی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 53 میں کھجور کی ایک اور جگہ، یہ سب گٹھلیوں کے اندر دیکھیں، چھوٹی سی گٹھلی ہے، اللہ نے اس کا 3 جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر ذکر کیا، جن میں سے ایک میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 53 ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو بھی اس بادشاہی سے، اللہ کی بادشاہی سے، ان کو بھی کوئی حصہ حاصل ہے؟ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اور لوگ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، یہ کائنات صرف اللہ کی ہے، وہ اکیلا مالک ہے۔ فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کو اس دنیا کی کوئی ملکیت دے دی گئی ہوتی فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ اب یہاں لفظ نقیر ہے، پہلا قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر پوری پر جو جلی چڑھی ہوئی ہے، دوسرا فتیل جو بتی کی طرح کھجور کی اس لکیر میں، اس تھوڑے سے لمبے سوراخ میں بتی لگی رہتی ہیں، اور تیسرا یہ لفظ ہے نقیر۔
اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر ان کو بادشاہی میں سے کچھ حاصل ہو جاتا فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو اتنا بھی نہ دیتے جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کے ایک طرف یہ لمبا سوراخ ہے، اس کے جسٹ بیک سائڈ پر ایک چھوٹا سا گول سا سوراخ، بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، نشان سا ہوتا ہے، اس نشان کے اندر بھی جھلی ہے، چھوٹا سا نشان ہے، اس کے اندر جھلی ہے۔ اب اس جھلی کو اگر پکڑ کر ہاتھ میں لائیں گے تو شاید وہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کے پوروں میں اس کا وجود جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان کو کچھ حاصل ہو جائے تو یہ دوسروں کو اتنا نہ دیں جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر شگاف اور اس شگاف میں جو جھلی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو اللہ کی بادشاہی میں سے کچھ مل جائے تو یہ اس کو اپنے لیے اس پہ سام بن کر بیٹھ جائیں، یہ کسی کو کھجور کے اس نقطہ جو گٹھلی کی بیک سائڈ پر نقطہ ہے، اس نقطے کے برابر بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ اللہ ہی ہے جو فاسق کو بھی دے رہا ہے، فاجر کو بھی دے رہا ہے، نیک کو بھی دے رہا ہے، بد کو بھی دے رہا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا دل ہے، وہ کتنا حلیم ہے، اس کی صفت ہے الحلیم، بردبار۔ لوگ اس کی ذات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ کوئی نہیں، ایسی پارٹی ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ خود بخود چل رہا ہے، ایک آئٹم ہے، بنتا اور بگڑتا رہتا ہے، کبھی بن گیا، کبھی بگڑ گیا، کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی چیز، کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی دے رہا ہے، جو اس کی ذات کے منکر ہیں مزے سے کھا رہے، یہ اس کا حلم ہے۔ ورنہ اگر اللہ کی قدرت میں سے، اللہ کی بادشاہی میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، لوگوں کو یہ کھجور کے اس ایک چھوٹے سے سوراخ میں جتنی جھلی آتی ہے اتنا بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہر کسی کو دے رہا ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاک، فرمایا کہ تم اگر ان کو پکارتے ہو تو یہ تو تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کن کے لیے ہے؟ بتوں کے لیے۔ خوبصورت پتھر دیکھ لیا، اسے خدا مان لیا، کسی خوبصورت مزار کے اوپر خوبصورت سی بلڈنگ بنی ہوئی دیکھی، وہاں بھی ان کو بھی دینے والا، گنج بخش، خزانے بخشنے والا، اسے بھی اپنا سب کچھ بنا لیا، یعنی پتھر کو بھی بنا لیا، مزار کو بھی بنا لیا، اور سرکاریں تو آج کل بہت ساری ہیں، جگہ جگہ سرکاریں ہیں۔ ایک پنجابی نے، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا ہے کہ پنجابی شاعر کہتا ہے اتھے بندے تے ٹاویں ٹاویں نے، اتھے سرکاراں ہی سرکاراں نے، یعنی آج کل بندے کم رہ گئے ہیں، یہاں سرکار، وہاں سرکار، یہ سرکار، وہ سرکار، اب ہر جگہ سرکاریں ہی سرکار۔ وہ لوگ جو فوت شدگان کو پکارتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے وہ لوگ جو پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے نا، پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے والے کافر، اور فرشتوں کو، اولیاء اللہ کو ماننے اور ان سے مانگنے والے، جو چیزیں اللہ دیتا ہے وہ ان لوگوں سے ماننا، نہ فرشتوں سے مانگنا جائز، نہ شیطان سے مانگنا جائز، نہ جنوں سے مانگنا جائز، اور نہ اولیاء اللہ سے مانگنا جائز۔ جو اس دنیا سے چلے گئے بات ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم انہیں، ان پتھر کے بنائے ہوئے بتوں، ان لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں یا درختوں سے مانگو گے، ان کو پکارو گے، لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، یہ تمہاری بات نہیں سن پائیں گے۔ اب پتھر کیا سنیں گا اور درخت کیا سنیں گا؟ وَلَوْ سَمِعُوا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے سن لی تمہاری چیخو پکار، تمہارا ان کو پکارنا،
انہوں نے سن لیا، مستجابوا لکم، تو یہ تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے، تمہاری بات کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اب مان لینے کا تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ اس نے سن لیا ہے یا نہیں سنا۔ مسئلہ ہے دینے کا کہ جن سے تم مانگ رہے ہو، پہلی بات تو یہ کہ وہ سن ہی نہیں پاتے، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ سن بھی لیں تو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے۔ مستجابوا لکم، وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اور یہ باتیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دی نا ساری ہمیں۔ خداؤں کے باڑے میں داخل ہو کر اندر جاتے ہی پہلے کہا افلا تاکلون، تمہارے سامنے مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، تم کھاتے نہیں ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ معلوم ہے نا کہ یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، لیکن تحقیر کرنے کے لیے، ان کی ذلت بیان کرنے کے لیے، ان کی بے بسی بیان کرنے کے، تمہارے سامنے کھانے کی چیزیں پڑی ہیں، تم کھاتے نہیں ہو۔ اور پھر ان میں جو توڑ پھوڑ کی وہ کئی مرتبہ یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام لیا کہ ان کے سارے خداؤں کو زخمی کر دیا، کسی کی ٹانگ، کسی کی ناک، کسی کا بازو، کسی کا سر، کسی کا کچھ، سب میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ اپنا آپ بچا لیتے۔ کسی کا بعد میں کرنا ہوتا ہے، کسی کا تو آدمی آج جا کے اگر طاقت سے زیادہ ہے تو کہتا ہے جی نہیں کر سکتا، طاقت میں ہے تو کچھ نہ کچھ کسی کا کر دیتا ہے۔ اب کسی کو چھوڑو، یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکے۔ اور مشرکین جو جہاں کے بھی ہوں، یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں، یہ بات ایک کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ مشرکین کے اندر وہ بات موجود ہے جو عالم ارواح میں ان سے کہی گئی اور انہوں نے تصدیق کی، الستو بربکم۔ عالم ارواح کی بات ہے نا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو نکالا اور سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت جواب کیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان مشرکین کا جتنا بھی کردار ہے، کرتوت ہے، جہاں بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ بات پھر سامنے آ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ مچا دی، نکل آئے۔ یہ لوگ اپنا میلہ، اپنے تہوار سے فارغ ہو کر واپس آئے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کر دیا؟ اب خداؤں کا حشر دیکھ کر انہیں یہ معلوم رہا کہ کوئی نہ کوئی یہاں آیا ہے جس نے آ کے یہ سارے کا سارا تباہی مچائی ہے۔ انہی میں سے کسی نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے خداؤں کو اس طرح برے الفاظ میں یاد کیا کرتا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں ان کے لیڈر؟ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو لاؤ اور اسے جلا دو، حرقوہ، قرآن کریم میں لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب بتائیے یہاں پلٹ کے بات آ رہی ہے نا کہ آخر درمیان میں پھر وہ فطرتی بات آ جاتی ہے، جو فطرت میں موجود ہے وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ تو بے دست و پا ہیں، اب ان کی تم ہی مدد کرو، ابراہیم کو لاؤ اور اسے لا کے سزا دو تاکہ آئندہ وہ یہ کام نہ کرنے پائے۔ مشرکین کا دماغ خراب ہوتا ہے، مشرکین جو ہیں دماغ خراب ہوتا کہیں تو میرا خیال اچھا نہیں لگتا، مشرکین کا دماغ خراب ہوتا ہے، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ مشرکین بے عقل ہوتے ہیں۔ دماغ خراب تو اس کا ہوگا کہ جس میں دماغ ہے، اور بے عقل جس میں عقل ہے نہیں، دماغ سے ہی خالی ہے۔ مشرکین بے عقل ہوتے ہیں، ان کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ نہیں آتی، جن کو تم خود کہہ رہے ہو کہ ان کی مدد کرو، انہیں جو تباہی کی حد تک کسی نے پہنچا دیا ہے اس کو پکڑو، لاؤ، سزا دو، یہ تمہارا کیا سنواریں گے؟
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا، چلیے مان لیا، علی وجہ تنزل کہتے ہیں کہ مان لیا کہ وہ سن لیتے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہارا جواب نہیں دیں گے، تمہاری ندا، تمہاری آواز، تمہاری طلب اور تمہاری مراد پوری نہیں کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا دن آئے گا تو وہ تمہارے اس شرک کا ہی انکار کر دیں گے۔ قیامت کے دن وہ یہ نہیں مانیں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو، تم ہم سے مانگتے رہے ہو، تمہارے اس شرک کا، اس فعل کا ہی وہ انکار کر دیں گے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات پر اس سے بھی زیادہ واضح انداز سے بتائی ہے کہ آج یہاں جن کو ہم پوج رہے ہیں، قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت ان لوگوں کی اس پوجا پکار جو کچھ بھی ہے اس سے وہ خود ان کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں کہاں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہم سے آ کے مرادیں مانگو اور ہم سے مطالبے کرو، ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ سورہ یونس ہے آیت نمبر 28، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن جس دن کہ ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے نیک بد، چھوٹے بڑے، مرد عورت، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا جو کہ شرک کرتے رہے ہیں، مکانکم، رک جاؤ، تم اب جہاں ہو وہیں رک جاؤ، انتم وشرکاؤکم، تم بھی رک جاؤ اور جو لوگ تمہارے ساتھ شرک کرتے رہے ہیں وہ بھی رک جائیں، یعنی فاعل اور مفعول دونوں، شرک کرنے والے اور جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا تھا وہ بھی، ان کو بھی کہا جائے گا کہ تم یہاں رک جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان محشر کے میدان میں پھوٹ ڈال دی جائے گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ساری عمر پکارتے رہے، تم ہمیں بڑے سبز باغ دکھاتے رہے کہ ہم تمہیں پلسرات سے پار نکالیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ہم تمہاری نجات کا باعث بنیں، ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج تو وہ انکار کر دیں گے، ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی تمہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ تم ہمیں شریک بنا لو، اور وہ الفاظ ان کے یہاں موجود ہیں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور جن کو وہ شریک بنایا کرتے تھے وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ اب جن کی عبادت کرتے رہے ہیں، جن کو معبود بنائے رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اس حال میں نہ پہنچانے والے ہیں، نہ ہم نے کبھی تم سے مطالبہ کیا کہ تم ہماری عبادت کرو، اور نہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ محشر کے میدان میں جہاں آگے صاف ہے کہ یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس میدان میں اللہ کہے گا کہ یہ ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ شریک کرتے رہے ہو، پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے کہ تم ہمیں اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں جو کلمات ہیں وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ ان کے شرکاء کہیں گے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے ہیں ان کو کہیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شرکاء جو ہیں وہ صرف مورتیاں نہیں تھیں، صرف پتھر کے بنائے ہوئے بت، دیوی اور دیوتا، مورتیاں نہیں، بلکہ یہاں یہ کلمات کہنا ثابت کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا، فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا، جنوں کو، ابلیس کو اللہ کا شریک بنایا، وہ جو کہ ساری چیزیں بولنے والی ہیں، وہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں رہے ہو۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان ہمارے درمیان اللہ شہادت کے لیے کافی ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے۔ اب اندازہ کریں کہ
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود اگر ایک آدمی انہی کے پیچھے لگا ہے، انہی قبروں پہ، مزاروں پہ، سرکاروں کے پاس، درباروں پہ جاتا ہے، پتھر کی، لکڑ کی، درخت کی یا کسی انسان کی پوجا کرتا ہے، اس سے مرادیں مانگتا ہے، وہ چیزیں جو کہ اللہ صرف دے سکتا ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے کہ جن کو یہ پوجتے رہے، جن کی عبادتیں کرتے رہے، جن کو پکارتے رہے، وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں کہا نہیں، اور ہم تو تمہارے اس شرک سے غافل ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ تم ہمیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے ہو۔ اور قرآن کریم کا ایک اور مقام ہے جہاں یہ معبودان باطلہ کہیں گے کہ ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بری ہیں، ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں۔ اس وقت مشرکین کہیں گے کہ آج تم ہم سے بری ہو رہے ہو، اگر ہمیں اللہ موقع دے دے تو ہم دنیا میں تم سے بری ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت سے ایک سیکنڈ چانس مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھیج تاکہ ہم ان پیروں کو وہاں جا کے پھر دیکھیں۔ دوبارہ بھیجا جائے گا تو اپنی برات کا اعلان جو کریں گے پھر یہی ہوگا نا کہ ہم جا کے ان کو دیکھ لیں گے۔ اور ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو صحیح ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے تو یہ یہی کریں گے جو کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا۔ جن کا انجام کل کو یہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود وہ اڑے رہیں کہ نہیں جی ہم جہاں ہم ہیں ہم ہی ٹھیک ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی، بالکل پکی سچی بات ہے۔ اللہ کی بات غلط تو ہو نہیں سکتی، لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل انڈرسٹوڈ امور کی طرح ہیں کہ جنہیں شیطان نے شرک میں لگا رکھا ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بے عقل ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، تمہیں یہ باتیں اللہ جیسے بہت ہی خبر رکھنے والے کے سوا کون بتا سکتا ہے۔ اب یہ باتیں کہ قیامت کے دن یا کیا کریں گے، قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا، جن کو یہ پوچھ رہے ہیں، جن سے یہ مانگ رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا جواب کیا ہوگا، کوئی اور بتا سکتا ہے؟ خبیر اللہ رب العزت فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، ہر چیز کی موٹی باریک کی، اندھیرے میں روشنی میں جو جہاں ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہی تمہیں یہ خبر دے سکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو، تم اللہ کے گھر کے فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کی ذات کے سامنے تم فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہے جو کہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بہت ہی زیادہ تعریفوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ انتم الفقراء، تم فقیر ہو۔ انسان فقیر ہے یا نہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے غریبوں کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا کہ تم غریبوں کے لیے کچھ خرچ کرو، جہاں الفاظ بھی بڑے بہترین قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس کرے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب اتنا دے، دنیا میں بھی اس کو بڑھا کے دے دے، آخرت میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی ہے جو کہ پکڑ لیتا ہے، اللہ ہی ہے جو کہ کھول دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کسی سے چھین لے اسے کوئی دلا نہیں سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو۔ بالکل عام سی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے قرض مانگا ہے تو اللہ کو اپنی ذات کے لیے تو قرض نہیں چاہیے۔ اب سورہ حج میں قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے
قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، اس آیت پہ نظر ڈال کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ رب العزت کو تمہاری قربانیاں کے گوشت، تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا۔ خون بہانے کا حکم دیا ہے، خون بہانے کو اللہ رب العزت نے عید کے دن بہت پسند کیا ہے۔ اگر کوئی سونا چاندی بھی بانٹتا رہے اور قربانی نہ کرے، اور دوسرا آدمی سونا چاندی بانٹنے کے لائق نہیں ہے، قربانی کر دیتا ہے، قربانی والا افضل ہے، کیونکہ عید کے دن خون بہانا ہی افضل ہے۔ اب خون بہایا جا رہا ہے، گوشت موجود ہے، گوشت جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ خون کہاں گیا؟ زمین میں، نالی میں، ختم ہو گیا۔ گوشت کہاں گیا؟ گوشت ہانڈی میں گیا، پھر پیٹ میں گیا۔ ظاہر ہے کہ پہلے ہانڈی میں گیا، پھر پیٹ میں۔ نظر بد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر بد بہت ہی بری چیز ہے، اور یہ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں نا کہ نظر بد پتھر کو پھاڑ دیتی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العین، نظر بد تدخل الجمل فی القدر، یہ اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے، والرجل فی القبر، اور انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے۔ نظر بد اتنی بری ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں نظر لگی، گرنا پڑنا شروع ہو گیا، کسی نے ذبح کر لیا، کھا لیا، ہانڈی میں گیا نا، اور انسان کو نظر لگی تو موت واقع ہو گئی، قبر میں گیا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی آدھے سے زیادہ موتیں نظر بد کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہیں، آدھی سے زیادہ موتیں نظر بد کے نتیجہ میں۔ تو گوشت جو ہے وہ ہانڈی میں جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے قربانیوں کے خون جو ہیں وہ زمین میں بہہ جاتے ہیں، اور گوشت تمہاری ہانڈیوں سے ہوتے ہوا تمہارے پیٹ کا ایندھن بنتا ہے، مجھے کیا پہنچتا ہے؟ جانور ذبح کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ میں نے غیر ارادی طور پر انگلی لگائی تو میری جیب پر لگ گئی ہے۔ اور دل کہاں ہے؟ اسی کے نیچے ہے یا نہیں؟ پکی بات ہے یا نا؟ پکی بات ہے کہ دل جو ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، اور اتفاق سے جیب جو ہے یہ سینے پر ہی لگی ہوتی ہے۔ اور یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے کہ جیب میں پیسے ہوتے ہیں، پیسے میں بڑی گرمی ہوتی ہے، نیچے دل ہے، اس کو گرمی پہنچ جاتی ہے، بندہ ذرا تازہ رہتا ہے۔ بڑے اچھے سوچ بچار کے بعد تو نہیں، لیکن بڑی اچھی جگہ پر جیب لگائی گئی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں، لوگوں کے دل اندھے ہو چکے ہیں، التی فی الصدور، جو کہ سینوں میں ہے۔ دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں، اور سینہ یہ ہے، یہاں بھی سینہ نہیں اور اس سے نیچے بھی سینہ نہیں۔ نیچے پیٹ شروع ہو گیا، اوپر گلا اور گردن شروع ہو گئی۔ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، دل جو ہے وہ سینے میں ہوتا ہے۔ اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ، کہتے ہیں نا ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کرو۔ اب نماز پڑھتے ہوئے جو اللہ رب العزت سے آدمی مناجات کرتا ہے، اس وقت ہم دل پہ ہاتھ رکھنے کو بڑے عجیب عجیب نام دیتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھنے والے کو عجیب عجیب نام دیے جاتے ہیں، اور دوسرے چاہے یہاں ہاتھ باندھ لیں، چاہے کہیں نیچے ہاتھ لے جائیں، وہ ٹھیک ہے۔ جن کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی وہ ٹھیک ہے، اور جن کے بارے میں حدیث موجود ہیں ان کو الٹے سیدھے نام دیے اور کہا کہ یہ ایسا ہی کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جس طرح قربانیوں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، اسی طرح اللہ کو یہ قرضہ بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کا یہاں مطالبہ کیا ہے؟
غریبوں اور مسکینوں کے لیے اپنی جیبوں کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑو۔ ہمارا انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر کہیں دینا پڑے یعنی جیب سے نکالنا پڑے گا نا، یہ انداز ہمیں بالکل پسند نہیں۔ جیب سے نکالیں کسی کو دینے کے لیے یہ انداز ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ انداز بڑا اچھا لگتا ہے۔ باہر سے جیب میں جائے تو بڑے خوش ہیں، دل گرم ہے، نیچے سے چھلانگیں لگا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہاں سے نکالنے کی بات آئے گی تو دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ انسان کی بچپن سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں کبھی کبھی مثال دیا کرتا ہوں کہ بچہ ہے، بچے کو ابھی ہوش بھی نہیں کہ یہ نوٹ کتنے پیسے کا ہے۔ 100 کا نوٹ دے دو، 500 کا دے دو، 1 ریال کا نوٹ دے دو، اس کے لیے تو نوٹ ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نوٹ سے کیا ہوتا ہے۔ بقالے میں جائیں گے، کسی دکان میں جائیں گے، اس سے کوئی ٹافیاں ملتی ہیں، اسے یہ بھی نہیں پتا۔ نوٹ اب اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، وہ پکڑ لے گا اور اسے مانگیں دے گا۔ بچہ بھی یہ نوٹ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دولت انسان کی فطرت میں ایسی ہے کہ اس سے ہر کسی کو پیار ہے۔ اس کی حیثیت کا پتہ نہیں، اس کی قیمت کا پتہ نہیں، اس کے کسی فائدے کا پتہ نہیں، لیکن ہاتھ میں آ گیا بچہ بھی واپس کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ ہاتھ پسند ہے، یہ ہاتھ اچھا نہیں لگتا، جبکہ اللہ رب العزت کو کون سا ہاتھ پسند ہے؟ دینے والا، اوپر والا ہاتھ پسند ہے، لینے والا ہاتھ اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اور قرض حسنا وہ قرض ہے جس کے عوض سامنے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کوئی معاوضہ نہ لیا جائے۔ اگر قرضہ دے کے بعد میں اس کو آپ نے وقت بوقت جا کے جتلانا ہے کہ تمہیں قرضہ دیا ہوا ہے، وقت بوقت اس بیچارے کو بغیر پہ اپنے کسی کام لگا دینا ہے، بغیر مزدوری دیے کہ ہم نے قرضہ دے رکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر احسان جتاتے رہیں گے، اس سے کچھ نہ کچھ کام لیتے رہیں گے، یہ سود شمار ہوگا، جو کہ سراسر گناہ، قرآن و سنت کی روح سے سراسر حرام۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ 10-20 لاکھ قرضہ اکٹھا کسی کو دے کے پورا گھر قبضے میں کر لیتے۔ آج کل ایک لیز سسٹم چل رہا ہے نا، 5 لاکھ دے دیا اور گھر لے لیا۔ اب گھر کو یہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی کرایہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ وہ بیچارہ 5 لاکھ کب دے گا اور کب گھر چھڑائے گا پرواہ نہیں، جب تک نہیں دے گا یہ گھر ان کے پاس ہے۔ اگر یہ 5 لاکھ بینک میں رکھتے تو وہاں سے سود ملتا نا، وہ سود یہاں سے لے رہے ہیں، اس بے بس، اس محتاج سے، اس کے گھر کا اس کو ہر مہینے میں 5,000 کر لیں، 5,000 روپیہ ہر مہینے کرایہ ملتا، سال میں اس کو 60,000 روپے ہو جاتے۔ لیکن یہ اس ظالم نے لے رکھا ہے، پیسے قرضہ دے دیا ایک مرتبہ اور گھر پہ قبضہ کر لیا۔ اگر اس طرح کا گھر بغیر اس کا کرایہ ادا کیے رکھیں گے، ہر مہینے 5,000 7,000 جتنی اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے کرائے کی، اتنا سود کھانے کا گناہ تمہارے حصے میں آتا رہے گا۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ دینے کے بعد نہ احسان جتلائیں، نہ اس طرح قسم کے کوئی فائدہ اٹھائیں، خالص قرض ہو۔ اللہ رب العزت ایسے قرض دینے پر کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر و ثواب بھی دیتا ہے اور دنیا میں بھی پہنچاتا ہے۔ آیت نازل ہوئی تو یہود بدبخت جو ہیں وہ شروع سے لے کے اسلام کے بھی دشمن رہے اور مسلمانوں کے بھی دشمن رہے، آج بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، جب تک تم ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے، اے میرے نبی یہ یہودی تم سے کبھی راضی نہیں۔ اگر پیروی نہ کریں گے تو راضی نہیں ہوں گے،
اور نبی کہاں ان کی پیروی کرے گا؟ ان کی ملت کی پیروی نبی کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی قیامت تک بھی مسلمانوں کے ساتھ راضی نہیں ہو سکتے۔ ہماری پتہ نہیں کس قسم کی کمزوریاں ہیں کہ ہماری دوستیاں بھی آ جا کے انہی کے ساتھ ہوتی، دوستیاں انہی کے ساتھ، تعلقات انہی کے ساتھ، اور تعلقات کن کن کے کتنے قریبی ہیں۔ ان میں سے بعض تعلقات کا شاید آپ کو بھی علم ہوگا، کسی کی سسرال یہودیوں کے گھر میں ہے، کسی کی اولاد یہودیوں کے گھر پل رہی ہے، کسی نے اپنے کیا کہیں گے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری دوستیاں ان کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جو آدمی کسی سے راضی نہیں ہوتا اس کی دوستی کیسے کی جا سکتی؟ لیکن ہماری دوستیاں وہیں۔ ان بدبخت یہودیوں نے یہ آیت سنی سورہ بقرہ والی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کہنے لگے کہ تمہارا رب تو فقیر ہے، نعوذ باللہ، قرضہ مانگتا ہے ہم سے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں یہ بات یہودیوں نے کہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں۔ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، ہم غنی ہیں، اور اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ہم ان کی اس بات کو بھی لکھ رہے ہیں، یعنی ہم نے ان کے نامہ اعمال میں یہ بات بھی ڈال دی ہے، اور وہ جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہودیوں نے کوئی ایک آدھ نہیں، بہت سارے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور قتل کی بڑی دل گداز داستانیں موجود ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے شیطان کے ساتھ مل کر انبیاء کا قتل کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقتولین میں سے بہت سارے نام لکھے ہیں، لکھا کہ ایک دن میں انہوں نے 70,000 انبیاء کو قتل کیا۔ 70 انبیاء کو، 70,000 نہیں، ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا۔ اور ان انبیاء میں سے جن کو یہودیوں نے قتل کیا انہیں میں سے حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت دانیال ہیں، حضرت حزقیل ہیں، اور حضرت اشعیاء ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار انبیاء جن کے ہمیں نام نہیں ملتے، تاریخ میں بعض نام لکھے ہیں لیکن ان کی کوئی اتنی پختہ سند نہیں ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم ان کا انبیاء کو قتل کرنا اور ہمیں فقیر کہنا یہ ہم نے لکھ لیا ہے، یعنی اس کا حساب ہم ان سے لیں گے۔ لیکن دیکھیں اللہ رب العزت نے دنیا میں کتنی چھوٹ دے رکھی ہے انہیں۔ میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ اللہ بڑا حلیم ہے، لوگ اس کی ذات کا بھی انکار کر رہے ہیں پھر بھی دیے جا رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں اور اللہ پھر بھی انہیں دیے جا رہا ہے، جبکہ اللہ فقیر نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں غنی ہوں، اللہ غنی حمید غنی ہے۔ یہی جگہ جہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ فاطر، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا ہے وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کرو اور اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے بھی کفر کر جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریفوں والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں بات کہی کہ اگر صرف تم ہی نہیں جو میرے سامنے ہو، بنی اسرائیلی ہوگا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی، تم ہی نہیں بلکہ تم اور جتنے بھی روئے زمین پر انسان آئیں گے، اگر سارے کے سارے بھی کہیں کافر ہو جائیں تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟
اللہ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں؟ کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو حدیث کون سی ہو گئی ہے؟ قدسی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل، اگر تمہارے انسان اور جن، تمہارے پہلے اور پچھلے، یہ سارے کے سارے اتنے نیک ہو جائیں کہ جتنا سارے انسانوں میں سے کوئی سب سے بڑے نیک دل کا آدمی ہے، سارے اسی طرح کے نیک ہو جائیں، میرے ملک میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی سارے کے سارے نیک ہو جائیں، تمہیں فائدہ ہوگا، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اول آخر انس و جن سارے کے سارے دنیا کے سب سے بدترین شخص جیسے ہو جائیں، یعنی دنیا کا جو سب سے زیادہ بدترین گناہگار، اگر سارے کے سارے اتنے گناہگار ہو جائیں، اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث کہ تم چاہے جو بھی ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری باتوں کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم بات کرتے ہیں اللہ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کوئی؟ اللہ رب العزت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہمارا۔ عبادت کریں گے، اللہ رب العزت اس عبادت کے نتیجے میں ہمیں خیر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ تمہارے جن و انس، سارے جن و انس اور اول و آخر ایک میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں سارے اکٹھے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے اپنا اپنا مطالبہ کریں، سوال کریں، فأعطیت کل انسان مسألتہ، میں نے ہر انسان کو اس کا مطالبہ پورا کر دیا، ما نقص من ذلک مما عندی، میرے پاس جتنے خزائن ہیں ان میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، صرف اتنی کمی ہوگی کہ جتنا سوئی ہے، دھاگے والی سوئی کو سمندر میں داخل کر کے نکالا جائے تو سمندر میں کتنی کمی ہوگی؟ فرمایا کہ میں سارے انسانوں کے مطالبات کو یک وقت پورا کر دوں، اس کے باوجود میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اتنا غنی ہے، اور یہ بدبخت یہودی کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ یہودیوں نے بدتمیزی کی تو اللہ نے پھر سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے گھر کے فقیر ہو۔ فقراء الی اللہ، یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی استعمال کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پانی پلا کے سات درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے گھر کا فقیر ہوں، تو جو خیر مجھے عطا فرمائے، جو خیر میرے لیے نازل کرے، میں اس کا فقیر ہوں۔ اللہ رب العزت کے سامنے آدمی فقیر بنے تو اللہ رب العزت دیتا ہے، اور اگر کہے کہ اللہ فقیر ہے، میں غنی ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے، تو پھر اللہ رب العزت چھین بھی لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا کر درخت کے سائے میں بیٹھ کر مطالبہ کس چیز کا کیا ہے؟ روٹی کا۔ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، سفر کر کے آئے تھے، تو اب وہ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ رب العزت سے روٹی مانگی، اللہ نے روٹی بھی دی اور روٹی پکانے والی بھی دی۔ دو کام ہوئے یا نہیں؟
مانگنے کا سلیقہ ہو، مانگنے کا سلیقہ ہو تو اللہ رب العزت دیتا ہے۔ مانگنے کا سلیقہ موسیٰ علیہ السلام سے لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو جو خیر عطا کرے گا میں اس کا فقیر ہوں، میں تیرے در کا سوالی ہوں، فقیر ہوں۔ اللہ رب العزت نے اتنی مہربانی فرما دی کہ فرمایا صرف روٹی نہیں، اب روٹی پکانے والی بھی ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا اور وہاں سے وہ ان کو لے کر واپس آئے۔ واللہ هو الغنی الحمید، میں تم فقیر ہو، اللہ غنی بھی ہے، بے پرواہ ہے، اور اس کی ہر کسی کو حاجت ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور وہ بہت ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا گیا کہ جب ہم صرف وضو کی خاطر واش روم میں جاتے ہیں تو کیا ہم واپسی پر غفرانہ کا کہیں؟ اگر آپ وضو کے لیے باتھ روم میں گئے اور ظاہرہ کے باتھ روم میں جا کے آپ وضو کر رہے ہیں تو کیا وہاں شہادت کا کلمہ پڑھ کے آئے ہیں باہر؟ وہاں بسم اللہ پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھی نا، چونکہ واش روم ہے اتنا کہ آپ وضو کر کے نکل گئے۔ یہ وقت آپ کا چونکہ اللہ کا ذکر کیے بغیر گزرا، تو اب اسی کے نتیجہ میں آپ کہیں گے غفرانک کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دینا کہ ہم تیرے ذکر سے تھوڑی دیر کے لیے غافل تو نہیں رہے لیکن رکے رہے، اسی پر غفرانک کا ہے۔ اگر قضائے حاجت کے لیے بیٹھ کر نکلیں تب بھی وہی بات، اور اگر اندر رک کے وضو وغیرہ کر کے نکلیں تو بات پھر بھی وہی رہتی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری امی جان کی صحت کے لیے دعا کریں، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی نے یہ لکھا ہے کہ اچھی اور آسان نوکری کے لیے دعا فرمائیں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کی مرضی کی نوکری عطا فرمائے، اچھی بھی ہو، تنخواہ بہت زیادہ ہو اور آرام کی بھی ہو، کہیں ٹھنڈے میں ہو۔ اب تنخواہ بہت زیادہ ہو اور سارا دن دھوپ میں کھڑے رہنا ہوگا تو ظاہر بندہ بہت کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بندہ پیدا ہی ضعیف کیا گیا ہے۔ تنخواہ بھی بڑی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ بڑی تنخواہ بھی دلائے اور آرام دہ بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے موت شہادت چاہیے اور تیرے نبی کے شہر میں چاہیے۔ دعا دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ تیرے نبی کے شہر میں چاہیے۔ کسی نے کہا امیر المومنین محاذ پہ تو ٹھیک ہے، اس محاذ پہ آپ ہوں گے، شہادت ہو جائے گی، آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں تم سے تو نہیں مانگ رہا نا، میں اس سے مانگ رہا ہوں جس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، اور وہ طاقت اللہ رب العزت نے دکھائی یا نہیں دکھائی؟ اس کے نبی کا شہر، اس کے نبی کی مسجد، اس کے نبی کا مسلح، اس مسلح پہ کھڑے ہیں، ظالم نے وار کیا اور اسی کے نتیجہ میں شہادت ہو گئی۔ اس وار کرنے والے بدبخت کو شیعہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا شجاع، یہ بہادر آدمی تھا، اور اس بابا شجاع کی وہ باقاعدہ برسی اور بڑا کچھ مناتے ہیں، لیکن اس کو اتنا کھول کے عام نہیں کرتے۔ عمر فاروق کو گالیاں بکتے ہیں، اگر وہ بھی عام کرتے رہیں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جن کی تعریفیں اللہ رب العزت قرآن میں کریں، وہ اس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگ اگر ان کو بدزبانی گالیاں دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ لکھا ہے کہ میرے بھانجے غفار اور ابراہیم کی صحت کے لیے دعا کریں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے بھانجوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ نظر بد سے بچنے کا کوئی خاص
طریقہ ہے پڑھنے سے میرا خیال یہ بھی نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں وغیرہ کے سلسلہ میں سوال ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ایک تو نظر بد ہے اور اس کا ملتا جلتا بڑا رشتہ دار جنات و جادو ہے۔ اب ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ معوذات پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کسی کا کوئی دشمن ہوگا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں، جو راضی نہیں ہے وہ دشمن ہے، سیدھا سیدھا۔ سارے یہودی دشمن، سارے عیسائی دشمن، سارے مشرک دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، مجوسی، ایرانی دشمن۔ آج بھی وہ دیکھو کہ وہ مجوسی جو ہیں آج بھی اسی طرح مسلمانوں کے اہل سنت کے دشمن ہیں۔ اتنے دشمنوں کے نرغے میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اللہ کے دین کی خدمت کی، دعوت و ارشاد میں گزارے، اور اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ اللہ کا وعدہ تھا، فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کے ہاتھوں سے مرنے نہیں دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے یا نہیں؟ مغرب عشاء کے بعد 3 مرتبہ، 3 نمازوں کے بعد 1 مرتبہ۔ سوتے وقت پھر آپ 3 مرتبہ یہ تینوں چیزیں پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پھونکتے ہیں، چہرے پہ مارتے ہیں۔ یہ معوذات اور دیگر معوذات جو دعاؤں کے اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم، بہت ساری دعاؤں کے شروع میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنی یاد ہو سکیں وہ یاد کریں، اور کم از کم یہ جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی ہے، ان چیزوں کو بکثرت پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت نظر بد سے، سحر سے، جادو سے اور تعویذ گنڈے والوں کی خرابیوں سے سب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ کیا مہر کی رقم مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ مہر کی رقم خاتون کا حق ہوتا ہے، وہ اپنا حق اپنے شوہر کو دے، اپنا حق اپنے گھر والوں کو دے، اپنا حق اللہ کے گھر میں دے دے، جائز ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے۔ سوال ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک کو مانتے ہوئے باقی 3 کو غلط کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ بتائیے، کیا یہ صحیح ہے؟ زور سے بتائیے۔ ایک امام کو مانتے ہوئے 3 کو غلط کہنا، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فتویٰ دیا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔